مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ میں حاضر ہیں، اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ آئیے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں آج کا روحانی علاج۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے روحانی علاج میں ہم آپ کو بتائیں گے جادو، میجک سے بچنے کا روحانی علاج۔ جی ہاں، اگر کسی کو ایسا شبہ لگتا ہو کہ مجھ پر جادو کر دیا گیا ہے، جادو ہو گیا ہے، یا آپ محفوظ رہنا چاہتے ہو، تو اس روحانی علاج پہ عمل کیجئے گا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 101 مرتبہ یہ آپ نے پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لینا ہے، یا یہ لکھ لیجئے گا اور لکھ کر پانی میں ڈال کے اس کو پی لیجئے گا۔ جس پر جادو ہوا ہو اس کو پلائیے گا بھی، انشاءاللہ الکریم جادو کا اثر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ ایک دفعہ پھر روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ جادو سے بچنے کا روحانی علاج ہے 101 مرتبہ اول آخر درود پاک کے ساتھ لا الہ الا اللہ یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنا ہے، یا لکھ کر آپ نے پانی میں ڈال کر اس کو پینا ہے۔ انشاءاللہ الکریم جادو کے اثر سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی ناظرین، یہ تھا جادو سے حفاظت کا روحانی علاج۔ اللہ نہ کرے اگر کسی پر جادو ہو چکا ہو، سحر زدہ جو شخص ہوتا ہے نا، جس پر جادو کیا گیا ہوتا ہے، تو آپ یہ وظیفہ پڑھنے کا معمول بنائیں، انشاءاللہ الکریم جادو سے حفاظت رہے گی۔ اور ایک اور عمل یہ بھی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پیشگی ہم کوئی ایسا وظیفہ پڑھ لیں، کوئی ایسا عمل کر لیں کہ ہم پر جادو ہی اثر نہ کرے، تو ایسے حفاظتی اوراد بھی ہیں الحمدللہ عز و جل کہ جو آپ اپنے معمولات میں شامل رکھیں تو کوئی آپ پر جادو نہیں کروا سکتا۔ وہ یہ کہ آپ روزانہ کی بنیاد پر 7 مرتبہ اللہ پاک کی یہ 2 صفاتی نام یہ پڑھ لیا کریں، یا محیی یا ممیتو۔ جو کوئی روزانہ 7 مرتبہ 7 ٹائمز یا محیی یا ممیتو پڑھ لیا کرے تو اس پر جادو اثر نہیں کرے گا۔ اور اللہ نہ کرے اگر کسی پر ہو چکا ہو تو پھر اس سے پہلے جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا لا الہ الا اللہ والا جو وظیفہ تھا وہ پڑھنے کا معمول بنائیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے جادو اثر نہیں کرے گا۔ جنید بھائی، ایسا بھی ہے کہ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ مجھ پر جادو ہو گیا ہے، اس کا کوئی توڑ کر دیں، میرا اس کا کچھ علاج کر دیں۔ ایک تو یہ روحانی علاج انہوں نے بتایا ماشاءاللہ، کوئی مضبوط ایسا کوئی طریقہ ہے، کوئی اس کا توڑ کہ وہ خود اگر کر سکیں یا ہم کسی سے کروائیں، تو اس کا کیا طریقہ کار؟ یعنی آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی ہمیں ایسی کارڈ بتا دیں کہ ہم خود ہی جادو کی کارڈ کر لیں گھر بیٹھے؟ جی جی، ایسا کوئی توڑ مل جائے کہ بندہ خود کر سکے، مضبوط ہو کہ دوبارہ پھر ایسا معاملہ نہ ہو سکے۔ تو چلیں، جادو کا توڑ ویسے ہے الحمدللہ عز و جل میں عرض کر دیتا ہوں، اور اگر ناظرین میں سے خود کرنا چاہیں تو بالکل کر سکتے ہیں۔ جادو کا توڑ میں عرض کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک مشورہ دوں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کی کاٹ ہو جائے جادو کی، ظاہر سی بات ہے، اب دیکھیں اگر آپ بیمار ہیں، صحیح ہے، بیمار ہیں، اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے، کسی تکلیف میں ہو جاتا ہے، وہ کہاں رجوع کرتا ہے؟ ڈاکٹر کے پاس، نہ کہ خود وہ اپنا علاج شروع کر دیتا ہے۔ کئی حکیم کے پاس جاتا ہے، طبیب کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے نا علاج کروانے کے لیے، دوا لینے کے لیے۔ اچھا، اسی طرح بعض اوقات کئی روحانی مسائل ایسے ہوتے ہیں، روحانی امراض ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی کارڈ آپ کو کروانا پڑے گی، اور الحمدللہ اس کے لیے آپ کو عاملین کے پاس جانا پڑے گا۔ تو اس کے لیے الحمدللہ عز و جل آپ کی اپنی دعوت اسلامی موجود ہے۔ دعوت اسلامی نے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے الحمدللہ عز و جل۔ دعوت اسلامی مختلف شعبہ جات میں دین اسلام کی خدمت کر رہی ہے، دین کی تبلیغ کر رہی ہے الحمدللہ، دینی کام، تبلیغی کام دعوت اسلامی انجام دے رہی ہے، اسی طرح فلاحی کام بھی سر انجام دے رہی ہے، اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری بھی کر رہی ہے۔ میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ
آپ اس کے لیے شعبہ روحانی علاج سے ضرور رابطہ کیجیے گا۔ اگر آپ جادو کی کارڈ کروانا چاہتے ہیں، جادو کی کارڈ ہو یا کسی اور مسئلے کی کارڈ کروانا چاہتے ہیں، روحانی علاج کے بستوں پر اس کی کارڈ کا عمل کیا جاتا ہے، چاہے تو وہاں یہ تشریف لے جائیں۔ اچھا، کہاں پر لگتے ہیں؟ مختلف مقامات پر جہاں دعوت اسلامی کے مدنی مراکز قائم ہیں، فیضان مدینہ ہے، وہاں پر بھی الحمدللہ عز و جل کارڈ کا عمل ہو جائے گا، تعویذات بھی مل جائیں گے، آن لائن بھی الحمدللہ عز و جل کارڈ کا عمل کروایا جا سکتا ہے۔ تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجئے، ہوم پیج پر روحانی علاج کی سروس آپ کو نظر آ جائے گی، کارڈ کا عمل آپ کروا سکتے ہیں، اور اس میں ایک آپشن ہوگا، کلک کریں گے، فارم آپ کے سامنے آئے گا، فارم سبمٹ کیجئے، انشاءاللہ الکریم آپ ہر طرح کی کارڈ کروا سکتے ہیں۔ تو اچھا، کارڈ کے لیے تو آپ کو رجوع کرنا پڑے گا شعبہ روحانی علاج سے، اور دوسرا یہ کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں خود جادو کا توڑ کر لوں، تو اس کا ایک مخصوص عمل ہے کہ اس کے ذریعے پھر وہ جادو کا توڑ یہ خود کر سکتے ہیں۔ جادو کا توڑ کیا؟ دیکھیں، اس کے لیے 2 چیزیں چاہیے ہوں گی، ایک تو سوتی دھاگے چاہیے ہوتے ہیں اور دوسرا کوئلے چاہیے ہوتے ہیں، یہ 2 چیزیں۔ سوتی دھاگا لازمی ہے؟ دیکھیں، سوتی دھاگا اس کا وہ ایسا ہو کہ آسمانی رنگ کے ہوں سوتی دھاگے۔ اب اس میں بعض اوقات یہ دھاگا ملنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، پولیسٹر بھی ہوتا ہے اس میں، ریشمین دھاگا ہوتا ہے، لیکن ہم نے لینا ہے سوتی دھاگا، جس پر جادو ہو چکا ہو نا، سحر زدہ جو شخص ہو، تو آپ سوتی دھاگا لیں اور مریض کی پیشانی سے لے کر پاؤں کے انگوٹھے تک دھاگا ناپ لیں۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے؟ یعنی سحر زدہ شخص کو آپ کھڑا کریں، پھر آپ اس کی پیشانی سے لے کر پاؤں کے انگوٹھے تک دھاگا ناپ لیں۔ ایک دھاگا ناپا، پھر اسی طرح مزید 10 دھاگے اور ناپیں، 11 دھاگے آپ نے پیشانی سے لے کر پاؤں کے انگوٹھے تک یہ ناپ لیں۔ ایک کے بعد ایک ناپ کرتے رہیں ایک کے بعد ایک، ہر مرتبہ توڑ کے دوبارہ ناپ کریں؟ نہیں، توڑ کے اس کو ناپتے رہیں اس کو۔ تو یہ دھاگے 11 دھاگے آپ نے ناپ لیے، اب ان جو یہ 11 دھاگے ہیں نا، ان کو 2 مرتبہ تہہ کر لیں۔ ٹھیک ہے، یہ ایک مرتبہ تہہ ہوئی، پھر انہی دھاگوں کو دوسری مرتبہ تہہ کر لیں۔ تو یہ پہلا اسٹیپ ہے سوتی دھاگوں کو ناپنا ہے، دوسرا اسٹیپ ہے ان دھاگوں کو فولڈ کرنا ہے، تہہ کرنا ہے، فولڈ کرنا ہے، 2 مرتبہ تہہ کرنا ہے۔ اچھا، اب یہ دھاگے آپ نے تہہ کر لیے، تو اب کیا کریں گے؟ اب دھاگے کے سیدھی طرف ایک ڈھیلی گرہ لگائیں، ہلکی سی ڈھیلی ایک گرہ لگائیں، اور اب آپ پڑھیں گے سورۃ الفلق۔ سورۃ الفلق پڑھ کے جو ڈھیلی گرہ ہے نا، پھونک ماریں، پھونک مار کے فوراً اس کو ٹائٹ کر دیں، کس دیں اس کو۔ یہ ایک گرہ ہو گئی۔ اسی طرح پھر دوبارہ ڈھیلی ایک گرہ لگائیں، دوبارہ سورۃ الفلق پڑھیں، قل اعوذ برب الفلق، بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنی، پھر ڈھیلی گرہ میں پھونک ماریں، فوراً اس کو کس دیں۔ اسی طرح تیسری گرہ، پھر چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، آٹھویں، نویں، 10ویں اور 11ویں گرہ لگا دیں۔ ان 11 دھاگوں پر 11 گرہیں لگانی ہیں۔ ٹھیک ہے، سورۃ الفلق پر ہر بار سورۃ الفلق پڑھیں گے اور ڈھیلی گرہ پر پھونک ماریں گے اور فوراً اس کو کس دیں گے۔ اب یہ جو 11 دھاگے ہیں، جو آپ نے 11 گرہیں لگائی ہیں، ان 11 دھاگوں کو اب آپ جلتے ہوئے کوئلے پر، کوئلے چاہے تو جلا لیں، کوئلے میسر نہیں ہیں تو گھر میں جیسے گیس ہوتا ہے، چولہا ہوتا ہے، یا اس کے اوپر توا رکھ کر آپ ان دھاگوں کو، دم کیے ہوئے دھاگوں کو آپ توے پر رکھ دیں، چولہے پر رکھ دیں، کوئلوں پر رکھ دیں۔ اچھا، اگر تو اس میں بدبو آئے، جب تک بدبو آتی رہے آپ یہ عمل کرتے رہیں، چند مرتبہ، اس کا کیا مطلب ہو؟ جب بدبو نہ آئے نا، پھر دوبارہ یہ عمل کریں، ٹھیک ہے، اس میں سے آپ کو بدبو آئے گی، چند بار آپ یہ عمل کریں گے اور انشاءاللہ الکریم جادو کا توڑ ہو جائے گا۔ آپ کو خود ہی طبیعت میں ایک بہتری نظر آنا شروع ہو جائے گی، طبیعت میں ایک راحت و سکون، طبیعت میں آپ کے ایک اطمینان الحمدللہ عز و جل پیدا ہو جائے گا۔ یہ تھا ناظرین جادو کا توڑ۔ اگر آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں تو آپ بالکل اس جادو کا توڑ، کسی اور کے پاس آپ کو جانے کی ضرورت نہیں، آپ خود ہی گھر میں جادو کا توڑ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ مجھ پر جادو کیا ہوا ہے، مجھ پر بندش کروا دی گئی ہے، مجھ پر، میرے گھر پر، میرے کام پر، میرے کاروبار پر، میرے بزنس پر بندش کروا دی گئی ہے، جادو کروا دیا گیا ہے، تو آپ بالکل جادو کا توڑ اس طریقے کے مطابق کر سکتے ہیں۔ یہ جو آپ کو طریقہ بتایا گیا، اگر بالفرض سمجھ نہ آیا ہو، لکھ نہ پائے ہوں، تو آپ روحانی علاج کے بستوں سے یہ پرنٹ شدہ باقاعدہ آپ کو اس کا طریقہ بھی مل جائے گا، اور آپ اس کے مطابق پڑھ کر آپ اس کے مطابق عمل کر لیں، انشاءاللہ الکریم جادو کا توڑ ہو جائے گا۔ اور جادو اثر ہی نہ کرے، جادو آپ پر اثر انداز ہی نہ ہو، تو اس کے لیے پھر آپ کو وہ جو وظیفہ بتایا گیا، آپ وہ وظیفہ اپنے معمولات میں شامل کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم جادو سے حفاظت رہے گی۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے آپ کی کالز سلسلے میں شامل کرنے کا۔ دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں، کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں، اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی، کال چلائیے گا۔
میری خالہ کی شادی کو 5 سال ہو رہے ہیں، ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں، آپ استخارہ کیجئے۔ ان خالہ کا نام اور بی بی اور ان کی امی کا نام زینب بی بی۔ صحیح جی، نیکسٹ کال۔ પછી રસ્તે નહીં મેળે કોઈ આ નહીં રહે છે. صحیح، ابھی روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں جی۔ خالد محمود کلثوم بی بی۔ اب کاروبار دی بدلے سے کاروبار ہے ہی کوئی نہیں۔ صحیح ہے جی، نیکسٹ کال۔ غلام شبیر، والدہ کا نام ہے آمنہ بی بی۔ اکثر جسم میں ٹانگوں میں شدید درد رہتی ہے، اس وجہ سے بخار بھی ہو جاتا ہے، روحانی علاج اور استخارہ فرما دیجئے۔ صحیح، نیکسٹ کال۔ نام زاہد حسین ہے، والدہ کے نام سکینہ بی بی ہے، میں اکثر بیمار رہتا ہوں، سر پہ استخارہ کر۔ اکثر بیمار رہتے ہیں، اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے، آپ کی بیماری کو گناہوں کا کفارہ بنائے، اللہ پاک درجات کی بلندی کا سبب بنائے۔ ناظرین، استخارے الحمدللہ عز و جل آپ کے کیے جا رہے ہیں۔ کچھ روحانی علاج کے حوالے سے بھی کالز تھیں، روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، آپ نے بچوں کے حوالے سے کہا تھا کہ رشتے نہیں آ رہے، رشتوں میں رکاوٹیں۔ واقعی بڑا یہ آزمائش کن معاملہ ہوتا ہے کہ جب بچوں کے رشتے نہیں آتے، بچوں کی عمریں نکل جاتی ہیں، زیادہ عمر کے ہو جاتے ہیں، والدین کافی تشویش میں آ جاتے ہیں، بڑے آزمائش ہو جاتی ہے، اور یہ بھی پریشانی والی بات ہے۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ دیکھیں، اگر آپ کے بچوں کے رشتے نہیں آ رہے، رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، تو آپ اب عمل بچوں نے کرنا ہے نا۔ میں ایک وظیفہ پہ عرض کرتا ہوں، یہ تھوڑا ہے طویل عمل، لیکن آپ کریں۔ اچھا، عمل ایسا ہے کہ جب تک رشتہ طے نہ ہو جائے اس وقت تک یہ عمل کرتے رہنا ہوتا ہے نا، اور الحمدللہ عز و جل اس کے بڑے فوائد ہیں، اور الحمدللہ عز و جل بہت جلد رشتے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا، رشتے آ بھی جاتے ہیں، بات بن بھی جاتی ہے، رشتہ طے بھی ہو جاتا ہے۔ اس عمل کی یہ ماشاءاللہ برکت ہے۔ وظیفہ کیا ہے کہ جس کے رشتے میں رکاوٹ ہونا، تو دیکھیں رات کو سونے سے پہلے 41 مرتبہ 41 ٹائمز سورہ اخلاص قل هو اللہ احد شریف پڑھیں۔ صحیح، رات کو سونے سے پہلے 41 مرتبہ 41 ٹائمز سورۃ الاخلاص پڑھیں، قل هو اللہ احد شریف مکمل پڑھیں، 41 مرتبہ پڑھیں، اول و آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ۔ اچھا، جب آپ یہ وظیفہ پڑھیں تو اس میں نیت یہ ہونی چاہیے کہ شادی میں ہر قسم کی خلاف سنت، ناجائز رسمیں بشمول فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے، تصاویر، یہاں تک کہ تمام گناہوں سے بچیں گے، اس نیت کے ساتھ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ صحیح۔ اچھا، پھر اس میں ایک اور اہم بات کہ جسے شادی کرنی ہو نا، وہی اس وظیفے پر عمل کرے۔ اب والدین نہیں کر سکتے اس وظیفے پر عمل۔ اب آپ نے کہا کہ بچوں کے رشتوں میں رکاوٹ ہے، تو اب بچوں نے خود اس وظیفے پر عمل کرنا ہے۔ اچھا، اب اس میں یہ بھی ذہن بنائیں کہ رات کو سونے سے پہلے 41 مرتبہ پڑھیں گے، اور یہ 92 دن تک، صحیح، یعنی کم و بیش 3 مہینے کا یہ عمل ہے، یہ آپ عمل کریں۔ اس دوران انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے رشتے بھی آ جائیں گے اور رشتہ طے بھی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا، اس میں ایک اور اہم بات یہ کہ اگر اسلامی بہنیں اس وظیفے پر عمل کریں تو دیکھیں، جن دنوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا منع ہے، ان دنوں میں سورہ اخلاص کا ابتدائی لفظ قل نہ پڑھیں، بلکہ هو اللہ احد سے اس وظیفے کو شروع کریں، اور اس نیت کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھنا ہے کہ بلا نیت قرآن اور بنیت حمد و ثنا اس وظیفے کو یہ پڑھا جائے۔ اس نیت کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھیں گے، دعا کی نیت سے، حمد و ثنا کی نیت سے، قرآن کی نیت پھر نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس عمل کو جاری رکھیے گا، انشاءاللہ الکریم رشتے آنا بھی شروع ہو جائیں گے اور اللہ کی رحمت سے بات بن جائے گی۔ اسی طرح ہمارے وہ ناظرین کہ جن کے رشتے آتے تو ہیں لیکن وہ کوئی بات آگے نہیں بڑھ پاتی، منع ہو جاتا ہے اور رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، یا منگنی ہونے کے بعد رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، تو وہ بھی اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں، کریں انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے بات بنتی چلی جائے گی انشاءاللہ۔ آئیے ناظرین، شامل کرتے ہیں آپ کے استخاروں کے جوابات۔ جی ناصر بھائی ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے حور بنت زینب کی کال آئی، ان کے لیے استخارہ کرایا گیا کہ ان کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی، 4-5 سال شادی کو ہو چکے ہیں اور اولاد نہیں ہو رہی۔ آپ کا استخارہ کیا گیا ہے، وقتی آزمائش کا اشارہ ہے، اللہ پاک کرم فرمائے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ آپ ایک روحانی علاج بھی سماعت فرما لیجئے۔ ہر نماز کے بعد دونوں میاں بیوی
300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہر نماز کے بعد پڑھیے، اور پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نیک اولاد کے لیے دعا کیجیے، انشاءاللہ عز و جل جلد صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ اور ایک مشورہ بھی عرض کروں گا کہ اپنے کسی محرم کے ذریعے آپ روحانی علاج کے واسطے سے تعویذات عطاریہ بھی استعمال کیجیے، انشاءاللہ عز و جل اس کی بھی بڑی برکتیں ہیں۔ روحانی علاج بھی آپ عمل کیجیے، اور ساتھ ہی تعویذات عطاریہ جو آپ لیں اس پر جو طریقہ کار بتایا جائے اس کے مطابق عمل کیجیے، انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو جلد اولاد ہو جائے گی۔ دوسرا، خالد بن کلثوم کا استخارہ کے لیے کال آئی تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ کاروبار میں مسئلہ ہے، کاروباری حوالے سے پریشان ہیں۔ تو خالد بھائی، آپ کا استخارہ کیا گیا ہے، آپ کا نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ پاک کرم فرمائے، اللہ آسانی کرے۔ آپ روحانی علاج بھی سماعت فرما لیجئے، کاروبار میں برکت کے لیے بھی یہ بہت ہی بہترین عمل ہے۔ نوٹ کر لیجئے گا، ایک وائٹ کاغذ لیجئے اور اس پر 35 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ 35 بار ایک وائٹ کاغذ پر آپ لکھ لیجئے۔ اور اگر تو آپ کی دکان ہے تو یہ پیپر جو ہے آپ اپنی دکان پر آویزہ کر لیجئے، اس کو پلاسٹک کوٹنگ کروا کے آپ اپنی دکان میں لگا لیجئے۔ اگر دکان نہیں ہے تو آپ یہ جو بسم اللہ شریف والا یہ پیپر ہے آپ اپنے گھر پہ بھی لگا سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل اس کے برکت سے اگر بندش ہوئی، کسی قسم کی رکاوٹ بھی ہے تو انشاءاللہ اللہ کے کرم سے دور ہو جائے گی، روزی میں برکت ہوگی۔ دوسرے، عبدالرشید بھائی کی کال تھی۔ عبدالرشید بھائی کے استخارہ کیا گیا ہے۔ عبدالرشید بھائی، آپ کا وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ ہے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ آپ بھی ایک روحانی علاج نوٹ فرما لیجئے۔ روزانہ کسی بھی ٹائم 111 بار یا سلامو یا سلامو یا سلامو 111 بار پڑھ کے آپ پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل جو بیماری ہے، جو تکلیف ہے، اللہ کے کرم سے ٹھیک ہو جائے گی۔ صحیح، تو بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے۔ اچھا، یہاں ایک بات دیکھیں میں عرض کرتا چلوں، بالخصوص ہمارے وہ ناظرین جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ میں سیریز ناظرین میں شامل کرنے لگا ہوں، ہینا نورین ان کا نام ہے اور والدہ کا نام اختری ہے۔ یہ بیمار بہت زیادہ ہیں، بہت سارے مسائل کا شکار ہیں، شادی بھی ابھی تک نہیں ہو سکی۔ ان کا استخارہ کیجئے اور کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرمائیے گا۔ اچھا، رزق میں برکت کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں، اور میرے سسرال میں عزت نہیں ہے میری، پلیز اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ سسرال میں عزت ہو جائے، آپس میں محبتیں پیدا ہوں، مخلوق خدا اس پر مہربان ہو جائے، اس پر شفیق ہو جائے، تو لیجئے اس وظیفے پر عمل کرنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر میں اور گھر سے باہر بھی اور آپ کے خاندان میں، آپ کے سسرال میں آپ کی عزت ہو، تو وظیفہ تو میں عرض کر دیتا ہوں، اور دیگر جو ظاہری معاملات ہیں ان کو آپ دیکھ لیجئے گا، گھر کا ماحول کس اچھا بہتر بنا سکتے ہیں، اس کے لیے آپ کو کوشش بھی کرنا پڑے گی۔ آپ نے روزانہ 500 مرتبہ یا رحیمو یا رحیمو یا رحیمو یہ آپ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے آپ کے سسرال میں آپ کی عزت ہوگی، لوگ آپ کا ادب اور احترام کریں گے، اور آپس میں الحمدللہ سمجھل محبتیں پیدا ہو جائیں گی۔ گھر امن و سکون کا گہوارہ کیسے بنے، اس حوالے سے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائے ہیں، فیضان سنت پہ الحمدللہ سمجھل یہ لکھے ہوئے ہیں، ان مدنی پھولوں کے مطابق آپ گھر میں عمل کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ الکریم چاہے گھر ہو سسرال ہو، انشاءاللہ الکریم آپس میں محبتیں پیدا ہوں گی، گھر امن و سکون کا گہوارہ بنے گا۔ میری نظر کمزور ہے، ٹھیک ہے، اس کا کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ تو آئیے ناظرین، اس کا وظیفہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ اگر کسی کی نظر کمزور ہو جائے اور چاہتا ہے کہ میری نظر بہتر ہو جائے، آنکھوں کی بینائی میری تیز ہو جائے، تو جب بھی آپ وضو بنائیں نا، تو وضو بنانے کے بعد آپ ایک مرتبہ سورۃ القدر قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے، عامہ پارے میں ہے،
سورۃ القدر یہ ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ایک مرتبہ مکمل صورت آپ پڑھ لیں، انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے آپ کی نظر یہ بہتر ہو جائے گی. جو کمزوری ہے نظر کی وہ کمزوری دور ہو جائے گی. اچھا، استخارے کے حوالے سے یہ ایک میسج اور ہے. لڑکے کا نام عدنان ہے، والدہ کا نام سغرا ہے، رشتہ ان کا نہیں ہو پا رہا، استخارہ ان کا کرنا ہے. اچھا، ایک اور یہ میسج ہے، میرا نام مبین ہے، میری والدہ کا نام نسیم ہے، رشتے کے بارے میں پریشان ہیں، ان کا بھی استخارہ کیجئے گا. اچھا، اسی طرح یہ ایک اور میسج ہے کہ میرا بیٹا واجد نفیس 14 سال ان کی عمر ہے. پہلے تو یہ ہر بات مان لیتا تھا میرا بیٹا، اب تو کوئی سمجھ نہیں آتی. ان کا بیٹے کا بھی استخارہ کیجئے اور کوئی پڑھنے کے لیے وظیفہ بھی ارشاد فرمائیے گا. اسی طرح یہ ایک اور میسج ہے، عبدالصبور نام ہے، 17 سال ہے اور یہ بتا رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹ ہیں، طالب علم ہیں اور والدہ کا نام شازیہ تبارک ہے. یہ کہتے ہیں کہ سر کی ایک سائڈ پہ یعنی آئی برو پر یہ شدید ان کے درد ہوتا ہے اور اتنا شدت کے ساتھ درد ہوتا ہے کہ جیسے آنکھیں پھٹتی جا رہی ہیں، تو ان کا بھی استخارہ آپ فرمائیے گا. یہ ایک نام میسج اور ہے کہ میں ممتاز لاڑکانہ سے، اچھا جی، پیٹ میں درد کے لیے کوئی خاص وظیفہ بتا دیجئے. تو پیٹ میں اگر کسی کے درد رہتا ہو، انفیکشن ہو، تو یا اللہ نہ کرے پیٹ خراب رہتا ہو، قبض کی شکایت رہتی ہو، تو اس کے لیے آپ نے یا عظیم و 7 مرتبہ پڑھنا ہے. 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد پانی پہ دم کریں اور یہ دم کیا ہوا پانی آپ پئیں. انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے پیٹ کی تمام بیماریاں دور ہو جائیں گی. اچھا، یہ تو بڑوں کے حوالے سے. بعض اوقات بچوں کا بھی پیٹ خراب ہو جاتا ہے، بچے باہر کی چیزیں ایسی کھا کر آ جاتے ہیں کہ اب ان کے پیٹ میں درد ہے بچوں کے. تو جب بھی اللہ نہ کرے اگر بچوں کے پیٹ میں درد ہو تو آپ یہی وظیفہ یا عظیم و 7 مرتبہ پڑھیں، پڑھ کر پانی پہ دم کریں. آپ خود ہی آپ یہ دم کیا ہوا پانی آپ بچوں کو پلا دیں، انشاءاللہ الکریم بچوں کا پیٹ صحیح ہو جائے گا. اور آج چلے ناظرین میں آپ کو ایک تعویذ بنانے کا طریقہ بھی عرض کرتا ہوں. وہ ہے ہی پیٹ کے امراض کے لیے. اگر کسی کے جیسا پیٹ خراب رہتا ہو، آئے دن پیٹ خراب، آئے دن پیٹ میں درد ہے، تو آپ خود ہی ایک تعویذ بنا لیں. وہ تعویذ کیسے بنائیں گے؟ آپ ایک سادہ سا کاغذ لیں اور سادے سے کاغذ پر آپ سورہ صافات کی یہ آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، یہ آپ لکھ لیں. اچھا، باوضو آپ نے لکھنی ہے، کسی بھی پوائنٹر سے، مارکر سے، بال پین سے آپ لکھ لیں. لکھنے کے بعد اب آپ اس کا تعویذ بنائیں، فولڈ کر کے اس کا تعویذ بنا کر اس کو چمڑے میں سلوا لیں، ریگزن میں آپ سلوا لیں، کپڑے میں سلوا لیں. اچھا، کوئی کلر وغیرہ کی کوئی قید نہیں ہے، چاہے گرین کلر کا ہو، بلیک میں ہو، کسی بھی کلر کا آپ کپڑا لے لیں یا کسی بھی کلر کا آپ ریگزن وغیرہ لے کر آپ اس کو سلوا کر بچے کے پیٹ کے اوپر باندھیں. ٹھیک ہے، ناف کے اوپر پیٹ پر آپ یہ باندھ دیں. تو پیٹ کی کیسی ہی بیماری کیوں نہ ہو، کیسا ہی درد کیوں نہ ہو، انشاءاللہ الکریم وہ درد ختم ہو جائے گا پیٹ سے. تو پڑھنے کا بھی وظیفہ آپ کو بتایا گیا، اس کے مطابق بھی عمل کر سکتے ہیں. جو تعویذ بنانے کا طریقہ، باندھنے کا طریقہ آپ کو بتایا گیا، تو اس کے مطابق بھی عمل کر سکتے ہیں. انشاءاللہ الکریم پیٹ کی بیماریاں دور ہو جائیں گی. آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں استخاروں کے جوابات. ہمارے وہ ناظرین جنہوں نے میسیجز کیے تھے استخاروں کے حوالے سے، ان کے استخاروں کے جوابات انشاءاللہ الکریم بتائے جائیں گے. نوٹ کیجئے گا. پھر جو روحانی علاج، جو وظائف آپ کو بتائے جائیں، اس کے مطابق آپ نے عمل بھی کرنا ہے. جی ناصر بھائی ارشاد فرمائیں. جی، ایک تو حنا نورین بنت اختری بیگم کا استخارہ کے حوالے سے کال تھی کہ بیمار رہتی ہیں اور مسائل بھی ہیں، شادی بھی نہیں ہو رہی ہے. تو آپ کا استخارہ کیا گیا ہے، وقتی طور پہ آزمائش کا اشارہ ہے اور طبیعت کے حوالے سے بیماری کا اشارہ ہے. تو اللہ پاک کرم فرمائے، اللہ آسانی کرے. آپ 2 روحانی علاج جو ہے سماعت فرما لیجئے، نوٹ کر لیجئے. بیماری کے لیے جو ہے آپ 76 ٹائم لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ یہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں. روزانہ کسی بھی ٹائم یہ عمل کر لیا کریں. انشاءاللہ عز و جل بیماری سے جو بھی جسمانی تکلیف ہے اللہ کے کرم سے اس میں شفا حاصل ہوگی. اور رشتے کے حوالے سے آپ روزانہ فجر کی نماز کے بعد 60 مرتبہ سورہ والتین یہ آپ پڑھ لیجئے. 40 دن تک مسلسل یہ عمل کرنا ہے. انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے کسی بھی طرح کی اگر رکاوٹ ہوگی تو وہ بھی دور ہوگی اور رشتہ بھی اچھا ملے گا انشاءاللہ. عدنان بھائی کی کال تھی، عدنان بن سغرا. رشتے کے حوالے سے انہوں نے کال کی کہ ان کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے.
تو ان کا استخارہ کیا گیا ہے، آپ پر نظر بد کا اشارہ ہے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ آپ بھی ایک روحانی علاج نوٹ فرما لیجئے کہ آپ فجر کی نماز کے بعد 312 مرتبہ یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام، یہ آپ روزانہ فجر کی نماز کے بعد پڑھنے کا معمول بنا لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے جلد ہی آپ کے رشتے کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور نظر بد سے حفاظت کے لیے سورہ قلم کی آخری 2 آیات، یہ آپ اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیا کریں، انشاءاللہ نظر بد بھی ختم ہو جائے گی، اور جو رشتے کا وظیفہ بتایا اس کی برکت سے انشاءاللہ رشتہ بھی مل جائے گا۔ محمد مبین بن نسیم بی بی، آپ کا استخارہ کیا گیا ہے، رشتے کے حوالے سے آپ کی کال تھی، تو آپ کے رشتے کے حوالے سے وقتی آزمائش کا اشارہ ہے، اور کوئی رکاوٹ، کوئی بندش یا عملیات وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، اللہ پاک کرم فرمائے۔ آپ بھی یہی وظیفہ یا ذل جلال والاکرام یہ فجر کے بعد پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے آپ کا جلد ہی رشتہ لگ جائے گا اور گھر بھی اچھا چلے گا۔ واجد نام بتایا کہ پہلے یہ والدہ کا کہنا مانتے تھے اور ہر بات مانتے تھے، لیکن اب کہنا بھی نہیں مانتے اور نافرمان ہو گئے، تو ان کا استخارہ کیا گیا ہے، وقتی طور پہ آزمائش کا اشارہ ہے، طبیعتاً معاملہ ہے، تو ان کے لیے جو ہے والد یا والدہ یعنی گھر میں سے کوئی بھی جب یہ بچہ سو رہا ہو تو اس وقت تھوڑا فاصلے پہ کھڑے ہو کے 1 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اتنی آواز سے پڑھیں کہ بچے کی آنکھ نہ کھلے، یعنی اس تک آواز نہ پہنچے، یہ 1 مرتبہ پڑھ کے اس پر دم کر دیا کریں، انشاءاللہ عز و جل نافرمان بچہ فرما بردار ہو جائے گا۔ صحیح۔ اچھا، یہ جیسے آپ نے یہ جو عمل بتایا، اس میں 1-2 چیزیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں، آپ سے تھوڑی معلومات لینا چاہوں گا۔ یہ اب جیسے میاں بیوی کے درمیان نا اتفاقی ہے، شوہر سنتا ہی نہیں ہے کچھ، تو اگر اب شوہر فرما بردار ہو جائے تو اس کے لیے بھی عمل کر سکتی ہیں یا صرف یہ بچوں کے لیے عمل کیا جائے؟ بالکل، اگر شوہر نافرمان ہے تو اس کے لیے بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے، اگر بیوی نافرمان ہے تو شوہر یہ عمل کر سکتا ہے۔ گھر میں اگر کوئی بھی ایسا ہے نا کہ جو نافرمان ہے، کہنا نہیں مانتے، بری عادت ہے، تو اس کے لیے بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے، انشاءاللہ اس کی برکت سے وہ فرما بردار ہو جائیں گے۔ صحیح ہے۔ بہن بھائیوں کے اندر بھی ہے، بھائی اب جیسے بالفرض بھائی نافرمان ہے تو بہن یہ عمل کر سکتی ہے، جی، یا والدہ والد ہی یہ عمل کریں؟ والدہ والد بچوں کے لیے عمل کر سکتے ہیں، بیوی جو ہے وہ شوہر کے لیے عمل کر سکتی ہے، بھائی بہن کے لیے بھی عمل کر سکتا ہے۔ جی۔ اچھا، اب آپ نے فرمایا کہ جیسے سوتے وقت جب سو جائے تو سونے کے وقت تو کوئی خاص نہیں ہے کہ رات کو یہ پڑھنا ہے، صبح کے وقت پڑھا جائے، دوپہر کے وقت پڑھا جائے، جس وقت وہ سو رہا ہو، بعض اوقات رات کو جاگتے ہیں، صبح میں سو رہے ہوتے ہیں، دوپہر میں سو رہے ہوتے ہیں، جس وقت وہ سو رہا ہو تو اس کے قریب کھڑے ہو کے اتنے فاصلے سے کہ اس تک آپ جیسے ہوتا ہے نا بعض اوقات نائٹ ڈیوٹیاں کرتے ہیں، پوری رات جاگتے ہیں، صبح کے وقت آنا ہوتا ہے، نماز فجر کے بعد تقریباً تعداد 1 ہوتی ہے، تو اس وقت بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، تو اس کے مطابق عمل کیجئے گا انشاءاللہ الکریم۔ یہ تھا وظیفہ نافرمان کو فرما بردار بنانے کا روحانی علاج، تو اس کے مطابق عمل کیجئے گا۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ الحمدللہ عز و جل وہ بچے نیک بنیں گے، نیک بنانے کا الحمدللہ عز و جل یہ عمل ہے، اور الحمدللہ عز و جل ان وظائف کی مدنی چینل کے ناظرین میں عرض کروں کہ بڑی اس کی برکتیں ہوتی ہیں۔ بظاہر اگر آپ کو لگے نا کہ ہم تو اتنے عرصے سے یہ وظیفہ پڑھ لیں، ہمیں تو کوئی بظاہر فرق نظر نہیں آ رہا، بظاہر اگرچہ فرق نظر نہیں آ رہا، دیگر بھی تو معاملات درست ہوتے چلے جا رہے ہیں الحمدللہ عز و جل، یہ بھی تو فائدے کی ایک صورت ہے، نقصان کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ اس میں الحمدللہ عز و جل لوگوں کو فوائد حاصل ہوتے ہیں، روحانی علاج کی برکتیں ملتی ہیں، ذکر اللہ عز و جل نصیب ہوتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت نصیب ہوتی ہے، اور الحمدللہ عز و جل جہاں اللہ کا ذکر ہو، قرآن پڑھا جائے تو برکتیں ہی برکتیں ہوتی ہیں الحمدللہ عز و جل، اور لوگوں کو فوائد یہ جو روحانی علاج ناظرین آپ کو بتائے جاتے ہیں، ہم مدنی بہاریں ماشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں، روحانی علاج کے دنیا کے کم و بیش 32 ممالک میں روحانی علاج کے بستے لگتے ہیں، جہاں آپ کی اپنی دعوت اسلامی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کر رہی ہے اور ان کو فی سبیل اللہ تعویذات دے رہی ہے، اور یہ تعویذات میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ تعویذات ہیں، اور لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں، کیسے ان کو فوائد حاصل ہوتے ہیں، کیسے ان کے مسائل حل ہو رہے ہیں، کیسے ان کی بیماریاں تکلیفیں دور ہو رہی ہیں، ان کو بھی تو فوائد حاصل ہو رہے ہیں نا۔ آئیے ان کے کچھ تاثرات انہی کی زبانی آپ کو سناتے ہیں۔ جی چلائیے گا کچھ مدنی بہاری۔
میرا نام محمد آصف اتاری. مجھے بخار ہوا تو الحمدللہ تعویذات اتاریہ سے بخار والے تعویذ لیے اور اللہ کی رحمت سے ایک رات میں بخار سے میری جان چھوٹی. میرے گھر میں بچوں کو بھی بخار ہوا جو کہ کئی دفعہ دوائیں لے کر آئے, ڈاکٹروں کو دکھایا, لیکن بخار میں کوئی افاقہ نہیں ہو رہا تھا. لیکن الحمدللہ عز و جل تعویذات اتاریہ سے میں نے بخار والے تعویذ لیے اور ان بچوں کو پہنائے. اللہ کی رحمت سے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم سے الحمدللہ ان کے بخار جاتا رہا. اللہ تبارک و تعالی دعوت اسلامی کو دین 25ویں 26ویں ترقی عطا فرمائے. میں مدنی چینل کے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ روحانی علاج کے لیے دعوت اسلامی کے تعویذات اتاریہ کے بستوں سے آپ ضرور بھی ضرور فیضیاب ہوں. मुंहिंजो नालो शेर मोहम्मद अतारी. मां दावत इस्लामी सां वाबस्ता आहियां. मूंखे औलाद न पई थी त डॉक्टरनि खां मूं पंहिंजा टेस्ट कराया ऐं घर वारनि जा बि टेस्ट करवाया त डॉक्टरनि घर वारी जे नाले ॿुधायूं त हिनखे पेट में रसोली आहे ऐं हिन जो ऑपरेशन थींदो. आउं ॾाढो परेशान थी वियुसि, ग़रीब माण्हू हुयुसि, ऑपरेशन जा अख़राजात मूं वटि न हुया. मूं तावीज़ अतारिया जे बस्ते सां राब्तो कयो. अल्हम्दुलिल्लाह तावीज़ अतारिया जे बस्ते सां तावीज़ इस्तेमालु करण जी बरकत सां अल्हम्दुलिल्लाह उहो रसोली ख़ुदि ब ख़ुदि ख़तमु थी वई. कुझु ॾींहंनि खां पोइ दुबारा डॉक्टर खां टेस्ट करायासीं त डॉक्टरनि चयो त रसोली त ग़ाइबु थी चुकी आहे. इहा अल्हम्दुलिल्लाह तावीज़ अतारिया जी बरकत आहे. मां तमामु इस्लामी भाइरनि और जो मदनी चैनल जे नाज़रीन आहिनि उन्हनि खे अर्ज़ु कंदुसि तव्हां तावीज़ अतारिया जे बस्ते सां तावीज़ ज़रूरु वठी इस्तेमालु कयो. अल्हम्दुलिल्लाह मूं नियत कई आहे त हर मां 3 ॾींहं काफ़िले में सफ़र कंदुसि. نیت کا بھی ماشاءاللہ انہوں نے اظہار کیا ہے. مدنی بہاریں تھیں, مدنی بہار سنا رہے. پہلی والی تو وہ بخار کے حوالے سے ماشاءاللہ انہوں نے اپنے بتایا کہ بخار اتر گیا. دوسرے سندھی زبان میں کچھ فرما رہے تھے تو یہ جو بتا رہے تھے نا سندھی زبان میں, تو یہ اپنے یہ تاثرات دے رہے تھے, یہ بھی اپنے یہاں ایک گھر کا واقعہ بتا رہے تھے اور اپنی ایک مدنی بہار حیرت انگیز طور پر جو ان کو فوائد نظر آئے وہ بتا رہے تھے کہ دونوں بتا رہے تھے کہ بے اولاد ہیں. یہ کافی عرصہ ہو گیا تھا کہ اولاد نہیں تھی. پھر انہوں نے اپنا علاج کروایا تو ڈاکٹر نے رپورٹ ٹیسٹ وغیرہ لکھ کر دیا. ٹیسٹ کروائے تو پتہ چلا کہ ان کے گھر والوں کے پیٹ میں رسولی ہے. بعض اوقات پیٹ میں رسولیاں ہو جاتی ہیں کہ جو حصول اولاد میں رکاوٹ بن جاتی ہے. اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے. تو پتہ چلا رپورٹس میں آیا کہ رسولی ہے. تو ماشاءاللہ انہوں نے پھر روحانی علاج کے بستوں سے دعوت اسلامی کے تحت جو روحانی علاج کے بستے لگتے ہیں جہاں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی تعویذات دیے جاتے ہیں, پھر وہ تعویذات انہوں نے اور ان کے گھر والوں نے الحمدللہ عز و جل استعمال کیے. اللہ کی رحمت سے وہ پیٹ کی رسولی بھی ختم ہو گئی اور شفا یاب ہو گئے الحمدللہ ان کے گھر والے اللہ کی رحمت سے. تو ناظرین عرض کرنے کا اور یہ مدنی بہاریں, یہ واقعات ناظرین کی ہی زبانی سنانے کا, بتانے کا, دکھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ لوگوں کا اعتقاد مزید مضبوط ہو, یقین کامل ہو, اور جن کو یہ وسوسے جو شیطان وسوسے ڈالتا ہے نا کہ ہمیں تو فوائد حاصل نہیں ہو رہے, ہمارا تو یہ مسئلہ حل نہیں ہو, تو ان کو کیسے فوائد حاصل ہو گئے. تو شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی, یہ اعتقاد ہونا چاہیے. ہمارا بھی یہی اعتقاد ہے الحمدللہ عز و جل, اور ہمارا بھی یہی یقین ہونا چاہیے کہ شفا دے گی اللہ پاک کی ذات, اللہ کی رحمت سے ہی شفا حاصل ہوگی. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے. شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی, اللہ کے حکم سے یہ شفا حاصل ہوتی ہے, اللہ کے حکم میں ہی ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین کو میں عرض کروں گا کہ جب بھی کوئی وظیفہ کریں, کسی بھی روحانی علاج پر عمل کریں, جو روحانی علاج کے بستوں سے آپ کو تعویذات دیے جاتے ہیں, جب بھی آپ استعمال کریں تو اعتقاد مضبوط رکھیں, یقین اپنا کامل رکھیں. الحمدللہ عز و جل فوائد حاصل ہوں گے اللہ کی رحمت سے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جب بھی کسی وظیفے پر عمل کریں نا, نیت ہماری یہ ہونی چاہیے کہ رضا الہی عز و جل کا حصول ہو, اللہ پاک مجھ سے راضی ہو جائے, ذکر اللہ عز و جل کی نیت ہو. اور اس میں یہ نیت نہیں کریں آپ کہ میں اس لیے وظیفہ پڑھ رہا ہوں کہ میرا روزگار لگ جائے گا, میری بیماری دور ہو جائے گی, میری پریشانی دور ہو جائے گی. اس نیت کے ساتھ وظیفہ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اللہ کی رضا کا حصول ہو, ذکر اللہ عز و جل کی نیت ہو, تلاوت قرآن کی نیت ہو, تو الحمدللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے برکتیں حاصل ہوں گی. آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں مزید آپ کے کالز, دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں. جی کال چلائیے گا. جی بھائی میں نے اپنا استخارہ کروانا تھا. محمد ناصر میرا نام ہے اور والدہ کا نام ہے کنیزہ بی بی. جی بھائی کاروبار نہیں ہے, جو بھی کام کرتا ہوں نا وہ پیچھے کی طرف 3-4 سال بس کام کرتا ہوں, ملازمت کر رہا تھا, وہ کوئی نہ کوئی ملازمت چھوٹ جاتی ہے, 3-4 سال زیادہ سے زیادہ چلتی ہے. اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے. ناصر بھائی ابھی آپ کا استخارہ کرواتے ہیں ناصر بھائی سے. جی
4 साल हो गए शादी को, वो दुआ कर रहा हूँ कोई औलाद वगैरह हो जाए, कोई बेटा दे दे अल्लाह ताला। औलाद नरीना का वजीफ़ा इंशाअल्लाह करीम आपको बताते हैं। जी कर्ज आ चुका है 4-5 बार, उतारा है तो फिर आ जाता है ना, वो काम करता हूँ ना, नुकसान में जाता हूँ ना, वजीफा बता देते। जी अभी इंशाअल्लाह करीम आपको बताते हैं। जी नेक्स्ट कॉल। मैं अपनी आंटी का इस्तिखारा करवाना चाहता हूँ। उनके जो बच्चे हैं वो शदीद बीमार रहते हैं, उनके शोहर का कारोबार जो है वो ख़त्म हो गया है और उनके घर में जो है ना उनको अपने घर से खौफ आता है और उनके बच्चे आए दिन जो है बीमार रहते हैं, तो इनका इस्तिखारा करके बता दीजिए। और इनका, मेरी आंटी का नाम सहरिश है और उनकी वालिदा का नाम शकीला है। सही। जी नेक्स्ट कॉल। सर मेरा नाम मोहम्मद कसीम है, वालदा का नाम शमीम है। सर मेरी जॉब जो है ना अपना खत्म हो गई है, इस्तिखारा निकला दें, क्या कोई बंदिश है, कोई रुकावट है सर? सही। जी नेक्स्ट कॉल। मेरी भांजी है इशाल नूर, ये तकरीबन साल ये ठीक रही है, 1 साल पूरा, फिर उसके बाद ये ना खाना पीना भी छोड़ दिया इसने। पहले चला कर रही थी, 1 साल की थी, तो अब 5 साल हो गए हैं इसको ऐसे ही पड़ी है, ये बेचारी ना खाती है ना पीती। इसकी वालदा का नाम सोबिया बीबी है और इस बच्ची का नाम इशाल नूर है। शाहनूर नाम बताया। सही। अभी इस्तिखारा करवाते हैं। जी नेक्स्ट कॉल। वालदा का नाम बरकत बीबी है, मेरा नाम फसाद है। कारोबार के सिलसिले में पूछना है, कारोबार जो है ना अच्छा नहीं है। अल्लाह पाक आफ़ियत वाला मामला फ़रमाए। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ हलाल में, जायज़ कारोबार में बरकत नसीब फ़रमाए इंशाअल्लाह करीम। आपका भी इस्तिखारा करवाते हैं, दीगर नाज़रीन के भी इस्तिखारे अल्हम्दुलिल्लाह सवजल किए जा रहे हैं। इस्तिखारे फरमा लीजिए। ये रूहानी इलाज के हवाले से कॉल्स थी। कुछ शादी को 4 साल हो चुके हैं, दुआ करें अल्लाह पाक बेटा अता करें। औलाद नरीना का रूहानी इलाज मैं अर्ज़ करता हूँ। औलाद नरीना, अगर किसी को ख्वाहिश हो कि अल्लाह पाक बेटा अता करे तो हर जुमा को 10 मरतबा या बारी ओ या बारी ओ या बारी ओ ये पढ़ लिया करें, अल्लाह पाक ने एक बेटा अता करेगा। ये एक और इस्लामी भाई थे, आपने कहा था कि कर्ज़ा बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो ये दुआ नोट कर लें आप। अल्लाहुम्मा मकफ़िनी बिहलालिका अन हरामिका वअग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। हर नमाज के बाद 11-11 मरतबा और सुबह शाम 100-100 मरतबा आप ये दुआ पढ़ा करें। अल्लाह पाक की रहमत से कर्ज़ की अदायगी भी हो जाएगी और कर्ज़ की अदायगी के असबाब भी बनते चले जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ये दुआ जो आपको बताई गई मदनी मंसूरा में भी ये दुआ माशाअल्लाह लिखी हुई है, अपने पास नोट कर लें, तस्वीर खींच के रख लें, आप पढ़ना शुरू कर दें। हर नमाज के बाद 11-11 मरतबा पढ़ना है और सुबह शाम 100-100 मरतबा पढ़ें, इंशाअल्लाहुल करीम कर्ज़ भी उतर जाएगा। आइए नाज़रीन शामिल करते हैं आपके इस्तिखारों के जवाबात। जिन हमारे नाज़रीन ने इस्तिखारों के हवाले से कॉल्स की थी, जवाबात नोट कीजिएगा। जी इरशाद फरमाइए। जी ये अब्दुल सबूर भाई बिनते शाजिया के हवाले से था। आपने फरमाया कि स्टूडेंट हैं, तालिब इल्म हैं, हाँ। और इनके सर में बहुत तकलीफ रहती है। जी एक साइड बता रहे थे कि आईब्रू की तरफ जो है ना, ये जो हिस्सा होता है और इतना शिद्दत के साथ दर्द होता है कि आंखें फटना शुरू हो जाती हैं। इनका इस्तिखारा किया गया है, नज़र बद का इशारा है। अब्दुल सबूर भाई आप एक रूहानी इलाज आप समात फरमा लीजिए। एक तो आपने वजीफ़ा ये पढ़ना है 66 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाहु, ये 66 मरतबा पढ़ के पानी पे दम करके आप पी लिया करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अल्लाह के करम से आपके नज़र बद का जो मामला है इंशाअल्लाह वो ख़त्म हो जाएगा। और आपने बताया कि आप तालिब इल्म हैं, तो इसके हवाले से सबक याद करने के लिए कि बाज़ औक़ात याद करते हैं भूल जाता है, तो उसके लिए आप एक रूहानी इलाज नोट कर लीजिए। 11 मरतबा या आलिमु या अलीमु या हाफिज़ु या हफीज़ु या नासिरु या नसीरु, ये नाम जो हैं 11 मरतबा हर नमाज के बाद पढ़ के अपने ऊपर दम कर लिया करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल जो पढ़ेंगे वो याद भी रहेगा। और नज़र बद के लिए 66 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाहु पढ़ के पानी पे दम करके पी लिया करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल नज़र बद दूर हो जाएगी। दूसरे मोहम्मद नासिर बिन कनीज़ा की कॉल थी। उन्होंने फरमाया कि कारोबार के हवाले से भी परेशान हैं और मुलाजमत भी 2-3 जगह की है, लेकिन इनके जो है वो मुलाजमत छूट गई है, इस हवाले से था। तो आपका इस्तिखारा किया गया है मोहम्मद नासिर भाई। आपका वक्ती तौर पे आजमाइश का इशारा है। अल्लाह ताला आसानी फरमाए, अल्लाह पाक आपके कारोबार के मामलात में आसानी फरमाए, करम फरमाए। आप एक रूहानी इलाज नोट फरमा लीजिए। किसी भी टाइम मकरू वक्त जो ना हो, गैर मकरू वक्त में 182 मरतबा या लतीफ़ु आपने पढ़ना है। 2 रकात नफिल गैर मकरू वक्त में पढ़िए और सलाम फेरने के बाद 182 मरतबा या लतीफ़ु
یہ پڑھ کر اپنے ملازمت کے لیے، جاب کے لیے آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے اچھی جگہ پر آپ کی جاب لگ جائے گی۔ دوسری ایک کال تھی، انہوں نے کہا کہ ان کی خالہ ہیں، ان کے بچے بیمار رہتے ہیں اور جو ان کے شوہر ہیں ان کا بھی کاروبار نہیں چل رہا ہے، تو ان کا استخارہ کیا گیا ہے، وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ ہے۔ اس کے لیے آپ بچے جو بیمار رہتے ہیں گھر میں، کبھی کوئی بیمار رہتا ہے کبھی کوئی بیمار رہتا ہے، اس کے لیے ایک بہترین وظیفہ روحانی علاج آپ نوٹ فرما لیجئے، 112 مرتبہ یہ آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے، یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو۔ یہ 112 مرتبہ پڑھ کے آپ پانی پہ دم کریں اور سب گھر والے وہ پانی پئیں، انشاءاللہ عز و جل کچھ ہی دنوں میں یہ جو بیماریاں ہیں، جو تکلیفیں ہیں، جو آزمائشیں ہیں، اللہ کے کرم سے دور ہو جائیں گی۔ کاروباری معاملات جو ہیں اس میں بھی انشاءاللہ عز و جل بہتری ہو جائے گی۔ اچھا، یہ تو ایسا وظیفہ ہے نا، یہ یوں سمجھیے کہ گھر کے حالات اچھے ہو جائیں گے۔ جی بالکل، جن ہمارے وہ ناظرین ہیں کہ جن کو یہ شکایت رہتی ہے کہ ان کی زبان پر یہ شکوہ رہتا ہے کہ گھر کے حالات آج کل اچھے نہیں چل رہے، حالات بہت خراب ہیں، بڑی نازک حالت چل رہی ہے، اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائیں، اپنے گھروں میں تلاوت قرآن کا سلسلہ جاری رکھیں، اور یہ جو عمل بتایا نا آپ کو 112 مرتبہ پڑھنے کا ہے، یہ روزانہ کی بنیاد پر پڑھیں، گھر سے غربت دور ہو جائے گی، گھر سے ناداری دور ہو جائے گی، یہ لڑائی جھگڑے دور ہو جائیں گے، گھر میں امن و سکون قائم ہوگا، گھر سے بیماریاں دور ہو جائیں گی، اور الحمدللہ عز و جل گھر میں امن اور سکون قائم ہو جائے گا۔ 112 مرتبہ یہ اللہ پاک کی 4 اسماء الحسنہ ہیں، صفاتی نام ہیں، یہ پڑھنے کا معمول بنائیے گا۔ یہ ایک میسج آ رہا ہے کہ بکری کی طبیعت خراب رہتی ہے، کوئی وظیفہ بتائیں۔ جی بالکل، جس طرح انسان بیمار ہو جاتے ہیں تو جانور بھی تو بیمار ہو جاتے ہیں، جانوروں کی بھی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، ان کی بھی مختلف بیماریاں ہوتی ہیں جانوروں کی۔ اچھا تو چلیں، بکری کی طبیعت خراب ہے، اس کا بھی وظیفہ، چاہے بکری بیمار ہو یا بکرا بیمار ہو جائے، گائے ہو، بھینس ہو، دمبا ہو، جو بھی گھریلو جانور ہوتے ہیں، اگر یہ بیمار ہو جائیں تو اب کیا وظیفہ پڑھیں کہ یہ ٹھیک ہو جائے؟ آپ ایک کام کیجئے گا، آپ 49 مرتبہ 49 ٹائمز، صحیح، یا اللہ یا اللہ یا اللہ 49 ٹائمز یہ پڑھیں۔ پڑھ کر آپ اپنی بکری پر، بکرے پر، جو بھی آپ کے جانور ہیں، آپ ان پر دم کر دیں، انشاءاللہ الکریم وہ اس کے 2 فوائد حاصل ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ جانوروں کی حفاظت بھی رہے گی، اور اگر وہ بیمار ہیں تو الحمدللہ عز و جل وہ صحت یابی کی طرف آ جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ ایک اور میسج ہے ناظرین کی طرف سے کہ میری چھوٹی بیٹی ہے، 1 ماہ بچی کی عمر ہے، اس کو سردی بہت زیادہ لگتی ہے، کیا وظیفہ پڑھ کر دم کیا جائے؟ کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ تو اس کے لیے دیکھیں، آپ سورۃ الفاتحہ 3 مرتبہ، سورۃ الاخلاص 3 مرتبہ، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت اور آخری تینوں قل، یہ 3 بار پڑھ کر آپ بچی پر دم کر دیں۔ اچھا، اکثر کھانے کے بعد سینے میں جلن رہتی ہے اور کھانے کے بعد مجھے بد ہضمی کی شکایت رہتی ہے، تو اس کے لیے کچھ بتائیں۔ تو جب بھی اللہ نہ کرے اگر طبیعت میں آپ کو اس طرح محسوس ہو کہ جی متلا رہا ہے، طبیعت میں ایک بے سکونی ہے، بد ہضمی کی شکایت ہے، قبض کی شکایت ہے، یا سینے میں جلن محسوس ہو رہی ہے، تو آپ سورۃ المرسلات کی آیت نمبر 43 اور 44، صحیح، 43 اور 44 آیت نمبر ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون انا کذالک نجزی المحسنین۔ یہ 2 آیات ہیں، یہ 2 آیتیں پڑھ کر آپ ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے پیٹ پر پھیر لیں، صحیح، پیٹ پر پھیر لیں، یا کھانے پر دم کر کے آپ کھا لیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے بد ہضمی کی شکایت یہ دور ہو جائے گی۔ یہ ایک اور میسیج ہے کہ بچی کی عمر 3 سال ہے، یہ بولنے میں اٹکتی ہے، صاف بات نہیں کر پاتی، تو اس کے لیے دیکھیں سورہ طٰہٰ کی یہ آیات ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ 4 آیات ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو یہ 4 آیات ہیں، یہ آپ کے سامنے بھی ہیں۔ تو یہ 4 آیتیں نماز فجر کے بعد 11 مرتبہ یہ 4 آیات پڑھ کر آپ بچی پر دم بھی کریں، پانی پہ دم کر کے بھی پلائیں انشاءاللہ الکریم۔ جو زبان کی لکنت ہے نا، یہ جو بعض اوقات بچے بولنے میں اٹکتے ہیں، صاف جملے نہیں ادا کر پاتے، صاف بات نہیں کر پاتے، صاف بول نہیں سکتے، صحیح تلفظ پر قادر نہیں ہیں، تو آپ یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے ان کو پلائیں اور بچوں پر دم بھی کریں انشاءاللہ الکریم، وہ بولنے میں جو بھی رکاوٹیں ہیں وہ رکاوٹیں
دور ہو جائیں گے اور صحیح بولنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ الکریم۔ اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخشے یا ارحم الراحمین یا رب العالمین۔ یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی، میسیجز کیے، کمنٹس کیے، اپنی بیماریوں کا، پریشانیوں کا، تکلیفوں کا بتایا، یا اللہ پاک تو ہی شفا دینے والا ہے، تو ہی پریشانیاں دور فرمانے والا ہے، تو ہی ڈوبتوں کو بچانے والا ہے۔ یا اللہ پاک تجھے تیری پاک رحمت کا واسطہ، یا اللہ پاک سب کی بیماریاں، پریشانیاں، آزمائشیں، تکالیف، دکھ، درد، غم، رنج سب دور فرماتے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مشکلوں میں میرے خدا میری، ہر قدم پر